جب سیدہ مریم سلام اللہ علیہا آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ولادت دے لیتی ہیں اور کچھ دنوں بعد انہیں اٹھا کے اپنی بستی کی طرف آتی ہیں، تو آپ کنواری تھیں، کسی مرد نے چھوا نہیں تھا، مگر فرزند گود میں تھا اور فرزند بھی آپ کا تھا۔ تو لوگوں نے آپ سے سوال کیا، یا اخت ہارون ما کان ابوکی ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امکی بغیہ، اے ہارون کی بہن، تیرا باپ بھی برا آدمی نہیں تھا اور تیری ماں بھی بری نہیں تھی۔ تیرا باپ بھی برا نہیں تھا اور تیری ماں بھی بری نہیں تھی۔ تو اشارہ یہ تھا کہ تم نے کیا کیا، یہ کیا کر کے لائی ہو؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، تو سیدہ مریم نے وہ چھوٹا سا بچہ جو ہاتھ میں اٹھایا ہوا تھا، ننھے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، کہا کہ اس سے پوچھو، چھوٹے سے بچے ہیں چند روز کے، کہا کہ اس سے پوچھیں۔ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، تو وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم اس سے کیسے بات کریں جو خود ابھی ایک شیر خوار بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، اس سے ہم کیسے بات کریں، اس سے ہم کیسے بات کریں؟ قال، تو اس گہوارے سے، اس پنگوڑے سے، اس گودی سے سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے کلام فرمایا، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو بی بی مریم سلام اللہ علیہا کی پاک دامنی کی گواہی کس نے دی؟ بچے نے۔ حضرت یوسف کی گواہی کس نے دی؟ بچے نے۔ حضرت موسیٰ کی گواہی کس نے دی؟ اور حضرت عیسیٰ کی گواہی کس نے دی؟ بچے نے۔ مومنوں، ادب سے دل میں درود پاک پڑھو اور ہر وسوسے سے، ہر شک سے، ہر برے گمان سے، ہر برے خیال سے اپنے دل کو، دماغ کو اور سماعت کو پاک کر لو، کیونکہ قرآن مجید کی سورہ نور سے ہم مومنوں کی ماں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ام المؤمنین صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ ذکر کریں گے کہ جب منافقین نے، کنہوں نے منافقین نے، منافقوں نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ تہمت لگائی، بہتان لگایا، تو قرآن مجید میں یہ ارشاد آیا، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، بے شک جن لوگوں نے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ پر بہتان لگایا تھا، وہ بھی تم ہی میں سے ایک جماعت تھی۔ تم اس بہتان کے واقعے کو اپنے حق میں برا مت سمجھو، بلکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو گیا ہے، ان میں سے ہر ایک کے لیے اتنا ہی گناہ ہے جتنا اس نے کمایا، جتنا اس نے کمایا، اور ان میں سے جس نے اس بہتان میں سب سے زیادہ حصہ لیا ہے، والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم،
جس نے اس بہتان کو زیادہ پھیلایا ہے اس کے اوپر اتنا ہی بڑا عذاب ہے، اس کے اوپر اتنا ہی بڑا عذاب ہے۔ جس نے مومنوں کی ماں نبی کی زوجہ کے اوپر اس طرح کا الزام اور تہمت لگائی، اور پھر فرمایا لولا اذا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افک مبین۔ قرآن میں اللہ نے یہ پوچھا کہ ایسا کیوں نہ ہوا، ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے اس بہتان کو سنا تھا تو مومن مرد اور مومن عورتیں اپنوں کے بارے میں نیک گمان کرتے؟ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب یہ بہتان تم نے سنا تھا مومن مرد اور مومن عورتیں اپنوں کے بارے میں اچھا گمان کرتے؟ وقالوا هذا افک مبین، اور یہ برملا کہتے کہ یہ بہتان اور جھوٹ ہے۔ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء فاذ لم یأتوا بالشہداء فاولئک عند اللہ هم الکاذبون۔ یہ بہتان لگانے والے لوگ اس عظیم بہتان کے اوپر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ یہ بہتان لگانے والے منافقین اس بہتان پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ اور پھر جب وہ گواہ نہیں لا سکے فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو اللہ ہر بات کا گواہ اور شاہد ہے، ہر بات کو دیکھتا ہے، تو جان لو اللہ کے نزدیک یہ لوگ جھوٹے ہیں، اللہ کے نزدیک یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ کون؟ مومنوں کی ماں پہ الزام لگانے والے۔ اور پھر فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اگر تم پر دنیا و آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس بہتان کے چرچے میں، اس کی پراپوگیشن میں تم پڑ گئے تھے، اس پر تمہیں زبردست قسم کا عذاب پہنچتا۔ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو جس طرح کا الزام تم نے لگایا ہے، اس طرح کا الزام لگانے پر اللہ تمہاری ایسی گرفت کرتا کہ پوری قوم پہ عذاب آتا۔ لیکن اللہ نے اپنے فضل سے گرفت صرف ان منافقوں پہ رکھی جنہوں نے یہ الزام لگایا تھا۔ اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، اور جب تم اس بات کو ایک دوسرے سے سن کر اپنی زبانوں پر لاتے رہے، یعنی ایک منافق نے بہتان لگایا تو تم سب اس منافق کے ہم زبان کیوں بن گئے؟ جب تم اس بات کو ایک دوسرے سے سن کر اپنی زبانوں پر لاتے رہے اور اپنے منہ سے وہ کچھ کہتے رہے جس کا خود تمہیں علم نہ تھا، اور اس چرچے کو معمولی خیال کر رہے تھے کہ یہ تو عام بات ہے، ہو گئی، تم اسے معمولی خیال کر رہے ہو، حالانکہ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عظیم۔ تمہارے نزدیک نبی کی زوجہ پہ بات کرنا، نبی کی زوجہ کے بارے میں اپنی سگ زبانی کرنا، نبی کی زوجہ کے بارے میں اس طرح کی تہمت گھڑنا، نبی کی زوجہ کے بارے میں اس کی شان میں تحقیر کرتی ہوئی کوئی بات کہنا تمہارے نزدیک معمولی ہو سکتی ہے، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عظیم، اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے۔ اللہ کے نزدیک معمولی نہیں ہے یہ بات کہ اس کے حبیب کی زوجہ پہ اس طرح کی بات کی جائے۔ وَلَوْلَا إِذَا سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ، اور جب تم نے یہ بہتان سنا تھا، جب تم نے یہ بہتان سنا تھا، یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمارے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی گھٹیا بات کو اپنی زبان پر لے آئیں، بلکہ تم یہ کہتے کہ اے اللہ تو پاک ہے۔ مگر یہ بہتان بہت بڑا ہے۔ اس کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اے اللہ تو پاک ہے اس بات سے کہ اپنے پاک پیغمبر کو، اپنے
پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اپنے دربار سے کوئی ایسی زوجہ عطا کرے، تو فرمایا کہ اللہ پاک ہے اور اس نے اپنے حبیب مکرم کو پاک بنایا اور ان کی ازواج کو بھی پاک بنایا، ان کی ازواج کو بھی پاک بنایا۔ اور بہتان ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ آگے فرمایا یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے، اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ پھر کبھی بھی عمر بھر ایسی بات نہ کرنا، ان کنتم مؤمنین، اگر تم میں ایمان ہے، اگر تم میں ایمان ہے تو ایسی بات کبھی بھی نہ کرنا۔ یہ واقعہ سورہ نور میں بیان ہوا۔ اب اس میں ایک تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت واضح ہوتی ہے، ان کے کردار کی سچائی، صفائی اور صداقت واضح ہوتی ہے، اور اس میں میرے حبیب مکرم شہ الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک عظمت کی طرف اشارہ کیا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ان آیات کی ذیل میں تفسیر کبیر میں، اور فرمایا کہ لوگوں، جب یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا تو گواہ کون بنا؟ بولیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگا تو گواہ کون بنا؟ جب سیدہ مریم پہ الزام لگا تو گواہ کون بنا؟ بچہ۔ اور یہ پورا واقعہ پڑھ لو سورہ نور میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، کوئی بچہ گواہ آیا؟ کوئی پتھر گواہ آیا؟ حضرت عائشہ کے کردار کا گواہ کون تھا؟ حضرت عائشہ کے کردار کا گواہ کون تھا؟ اللہ جل شانہ۔ تو امام راضی فرماتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام کی بات تھی تو بچے کے منہ سے کہلوائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات تھی تو پتھر کے ذریعے اس راز کو آشکار کیا، حضرت مریم کے بارے میں بات تھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو توفیق دی کہ انہوں نے پنگھوڑے سے کلام فرمایا، مگر جب نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ عالیہ کی بات آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے خود حضرت عائشہ کے کردار کی گواہی دی۔ تو اس لیے جہاں یہ بات عظمت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بات بیان کرتی ہے کہ اللہ نے ان کو کتنا درجہ دیا، اور وہ صرف نبی پاک علیہ السلام کے ہاں عزیز اور محبوب اور مقبول نہیں تھی، بلکہ اللہ کے دربار میں بھی ان کی کتنی قدر اور کتنی منزلت تھی، اللہ کے دربار میں بھی ان کی کتنی قدر تھی اور کتنی منزلت تھی۔ اور اللہ تبارک و تعالی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس اور آپ کے حرم عالیہ کی طرف، آپ کے حرم عالی کی طرف اٹھنے والی ہر بات کا جواب بھی خود دیتا ہے، وہ چاہے منافقین کا پراپوگنڈا ہو یا کفار کا پراپوگنڈا ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہونے کی وجہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عطرت سے محبت ہے، اور ہم نبی پاک علیہ السلام کی آل اور عطرت کی پاکی میں یقین رکھتے ہیں، اس لیے کہ آل محمد کی پاکی منصوص ہے، آل محمد کی پاکی منصوص ہے، قرآن میں آئی، اور ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کی پاکی میں یقین رکھتے ہیں، وہ بھی اہل بیت کا حصہ ہیں، جرنلی اہل بیت کا حصہ ہیں، مگر جب ازواج کے
ہونے کے ناطے ہم انہیں دیکھتے ہیں اور سورہ نور کو دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مبارکہ کی پاکی کو اپنی پاکی کی طرف لوٹا کے بیان فرمایا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کی پاکی کو اپنی پاکی کی طرف لوٹا کے بیان کیا. جس طرح یہ ایک نقطہ سمجھ لیں، سورہ اسراء معراج کا واقعہ شروع ہوتا ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے نبی کو، اپنے بندے کو لے گئی، اپنے بندے کو لے گئی. کہاں سے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف. لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا، لوگوں نے کہا جی یہ عالم جسمانی کی بات نہیں ہو سکتی کہ جسم کو اٹھا کے لے جایا گیا، بلکہ یہ تو رویا کی بات ہے، خواب کی بات ہے. حضور نے خواب دیکھا تھا یا حضور کو روحانی طور پہ یہ مشاہدہ کرایا گیا تھا؟ تو علماء برحق نے اور علماء اہل السنہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ خواب کسی بھی آدمی کو آ سکتا ہے اور کوئی بھی آدمی یہ دیکھ سکتا ہے کہ خواب میں، اس کے لیے نبی ہونا کیا، اس کے لیے ولی ہونا بھی شرط نہیں. کوئی بھی شخص خواب میں یہ دیکھ سکتا ہے کہ میں پرواز کرتا ہوا مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف جا رہا ہوں. خواب ہے نا، خواب میں تو آپ کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں. اگر یہ عالم رویا کی بات ہے تو پھر یہ معجزہ کیسے ہوا؟ اگر معراج جسمانی نہیں تو پھر معجزہ کیسے ہے؟ عالم رویا تو کسی بھی شخص کو خواب آ سکتا ہے ایسا. دوسری انہوں نے یہ بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں جو لفظ سبحان فرمایا، سبحان الذی، پاک ہے وہ، مراد کیا ہے؟ اسے کوئی نقص نہیں، اسے کوئی کمزوری نہیں، اس کی قدرت میں کمی نہیں، اس کی طاقت میں کمی نہیں، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. وہ پروردگار جو ایک حرف کن سے اس کائنات کو عدم سے ہست میں، نفی سے اثبات میں لا سکتا ہے، نہ ہونے سے ہونے میں لے کے آ سکتا ہے، اس کائنات کو تخلیق فرما سکتا ہے. اس کی ذات کو کوئی کمی نہیں، اس کی ذات کو کوئی نقص نہیں، اس کی ذات کو کوئی کمزوری نہیں. وہ ہر نقص سے، ہر کمی سے، ہر کمزوری سے پاک ہے. مراد کیا ہے؟ کہ وہ عظمتوں کا، طاقتوں کا مالک ہے. اس نے اپنی عظمت سے، اپنی پاکی سے اپنے بندے کے وجود کو، اب بندے کی جب بات فرمائی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، عبد بندے کو کہتے ہیں. اور عبد کتنی چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے. عبد میں جسم بھی ہے، عبد میں عقل بھی ہے، عبد میں روح بھی ہے. تو عبد کی طرف جب اشارہ کیا تو عبد سے عقل اور روح کے ساتھ جسم کا ہونا لازم آیا. اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں اور مفسرین فرماتے ہیں کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ نے حضور کی بندگی کی ناطے حضور کے جسم اقدس کو مکۃ المکرمہ سے مسجد اقصی کی طرف لے گیا اور اسے بیان کیا اپنی پاکی کی طرف کہ پاک ہے وہ جو یہ کرنے پہ قدرت رکھتا ہے. گویا حضور کی معراج جسمانی کا انکار کرنا سبحان کے اندر شک کرنا ہے کہ کیا اس کی قدرت نہیں ہے کہ وہ یہ کر سکتا ہے. تو معراج جسمانی کا انکار لفظ سبحان کی حقیقت میں شک کرنا ہے. تو یہاں جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکی کی بات آئی، میرے دوستو الزام کس پہ لگا؟ اما عائشہ پہ لگا نا. اور اللہ پاکی کس کی بیان کر رہا ہے؟ الزام کس پہ لگا؟ منافقین نے بہتان کس پہ لگایا؟ اما عائشہ پہ لگایا. لیکن اللہ کس کی پاکی بیان کر رہا ہے؟ اپنی پاکی بیان کر. سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ پاک ہے، اللہ تو پاک ہے. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں اس بات کو اپنی پاکی کی طرف لوٹانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر کمزوری سے.
وہ عظیم ہے، وہ عظیم ہے، وہ بالا ہے، وہ سبحان ہے اور وہ پاک ہے، اور اس نے اپنے نبی کو، اپنے آخری پیغمبر کو جو کمالات عطا کیے وہ اپنی پاکی سے عطا کیے۔ اپنے نبی کو جو کمالات عطا کیے وہ اپنی پاکی سے عطا کیے۔ کتاب عطا کی تو تحریف، اغلاط اور غلطیوں سے پاک کتاب عطا کی۔ وہ زمین جس طرف وہ ہجرت کر کے گئے، اس زمین کو بیماریوں کے گڑھ سے مدینہ نور بنا دیا، نور کا شہر بنا دیا، اور جس جگہ نبی پاک نے قدم رکھے اس دھرتی کو پاکی عطا کر دی، نبی پاک کی آل و اطرت کو پاکی عطا کر دی۔ وہ پاک اپنے پیغمبر سے منسوب ہر ایک چیز کو پاک کرنے والا، اس نے نبی پاک کو ازواج بھی پاک عطا فرمائی ہیں، اپنے نبی کو ازواج بھی پاک عطا فرمائی ہیں۔ اس لیے جب بہتان لگا اما عائشہ صدیقہ پہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی پاکی کو اپنی پاکی کی طرف لوٹایا، حضرت عائشہ کی پاکی کو اپنی پاکی کی طرف لوٹایا۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ خاندان نبوت ہے، یہ خاندان نبوت ہے۔ ان کے اندر کمی کا شک نہیں کیا جا سکتا، کجی کا شک نہیں کیا جا سکتا، نقص کا شک نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے کردار عظیم ہیں، ان کی شانیں عظیم ہیں، ان کی رفتیں ہماری سمجھ سے، ہمارے عقل سے، ہمارے فہم سے، ہمارے وہم سے بالا تر ہیں۔ ہمارے حصے میں کیا ہے؟ ہمارے حصے میں یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان لوگوں میں شمار نہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو اس طرح کے اعمال کرنے والوں میں شمار کر کے عذاب کی اور جہنم کی وعید سنائی ہے۔ اور یہ میں بار بار اس بات کی طرف ہمیشہ اشارہ کرتا ہوں اور یہ سبق عرض کرتا ہوں کہ الحمدللہ یہ اولیاء کی جماعت ہے جس میں کسی ذات مقدسہ کے بارے میں شک اور شبہ نہیں ہے، نہ امامین کریمین شہیدین حسنین کریمین امام حسن و امام حسین رضی اللہ عنہما کی مبارک ذاتوں میں شک، نہ ہی خلفائے راشدین المہدیین رضوان اللہ علیہم مجمعین کی مبارک ذاتوں میں شک، نہ ہی حضور کی مبارک جماعت عشرہ مبشرہ کی مبارک ذاتوں میں شک ہے، اور نہ ہی نبی پاک علیہ السلام کے کاشانہ اقدس کی مقیم حضور کی ازواج مطہرات میں شک ہے، اور نہ ہی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں شک ہے، اور نہ ہی نبی پاک علیہ السلام کی اپنی عظمت، رفعت اور بلندی شان، حضور کے فضائل، کمالات، شمائل اور خصائل شریفہ میں کوئی شک ہے، اور نہ ہی نبی پاک علیہ السلام کے معجزات میں شک ہے، اور نہ ہی نبی پاک علیہ السلام کی امت مبارکہ کے امت برحق ہونے میں شک ہے، اور نہ ہی یہ طبقہ نبی پاک علیہ السلام کی امت میں کسی کی تکفیر کرتا ہے، اور نہ ہی یہ طبقہ نبی پاک علیہ السلام کی امت مبارکہ کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی امت مبارکہ کے اولیاء اور صالحین کی عظمت کا انکار کرتا ہے، اور نہ ہی یہ طبقہ نبی پاک علیہ السلام کی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شانیں عطا کی ہیں ان کا انکار کرتا ہے، اور نہ ہی یہ طبقہ گزرے ہوئے انبیاء علیہم السلام کی ذوات مقدسہ سے کسی طرح کا کوئی بغض، کوئی عناد یا کوئی حسد رکھتا ہے، اور نہ ہی یہ طبقہ ایسی باتوں کے اندر الجھتا ہے جن سے ان بڑوں کی، چاہے وہ انبیاء ہوں، وہ خود نبی پاک کی ذات اقدس ہو، چاہے وہ حضور کا گھر ہو، اہل بیت ہوں، ازواج ہوں، صحابہ ہوں، اولیاء امت ہوں، صلحاء امت ہوں، اکابرین برحق ہوں، نہ ہی یہ ان کے کردار کے اندر کوئی شک کرتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، اولیاء کی جماعت، صوفیاء کا طبقہ، صوفیاء کا عقیدہ ہی وہ برحق عقیدہ ہے جو نبی پاک علیہ السلام کی
اس نور کے ساتھ جڑا ہوا ہے جس کو ہدایت کہا گیا، جسے ایمان کہا گیا۔ ایمان کی سلامتی اگر چاہتے ہو تو اولیاء کے نقش قدم پہ چلو، جنید بغدادی کے، سیدنا عبد القادر گیلانی کے، امام ابو الحسن شاذلی کے، سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے، حضرت خواجہ نقش بند شیخ بہاؤالدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ یہ جو نقوش قدم ہیں یہ ہمارے لیے باعث خیر ہیں، یہ ہمارے لیے اعتدال کی راہ ہیں۔ ان میں جھگڑا نہیں ہے، ان میں فتنہ نہیں ہے، ان میں فساد نہیں ہے، ان میں بغض نہیں ہے، ان میں حسد نہیں ہے، ان میں تعصب نہیں ہے، ان میں رحمت ہی رحمت ہے، ان میں محبت ہی محبت ہے، اس میں پیار ہی پیار ہے۔ نفرتوں کو مٹاؤ اور قربتوں کو بڑھاؤ، نفرتوں کو مٹاؤ اور محبتوں کو بڑھاؤ۔ محبتوں کا راستہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا راستہ ہے۔ میں قربان تنہا تو یا حضرت باہو، جنہ کھو پریم دے جتے ہو۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔